برین بینک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم جس کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ ہے مورگن ہاؤزل کی دا سائیکالوجی آف منی۔ جی، دا سائیکالوجی آف منی، اردو میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں پیسے کی نفسیات۔ مصنف ہیں مورگن ہاؤزل۔ اور یہ کتاب نا شروع میں ہی کچھ بڑے دلچسپ سوال اٹھاتی ہے، جیسے کبھی سوچا ہے کہ بہت ذہین لوگ، مطلب انتہائی قابل لوگ، پیسے کے معاملے میں کیوں مار کھا جاتے ہیں؟ ہاں، اور دوسری طرف بالکل عام سے لوگ وہ بعض اوقات حیران کن حد تک دولت مند بن جاتے ہیں۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ مالی کامیابی کا تعلق علم سے زیادہ ہمارے رویے یعنی بیہیویئر سے ہے؟ بالکل، یہی تو اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے، اس کی کور پریمس ہے۔ مورگن ہاؤزل یہی کہتے ہیں۔ اچھا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ مالیات کو صرف حساب کتاب یا اقتصادیات کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس میں انسانی نفسیات، ہمارے جذبات، ہمارا رویہ، ان سب کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور کتاب کا انداز بھی کافی الگ ہے نا، مطلب خشک تھیوری نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ کہانیوں کے ذریعے بات کرتی ہے۔ بڑی دلچسپ حقیقی زندگی کی کہانیاں ہیں جو پیچیدہ مالیاتی معاملات کو بھی نا بالکل آسان بنا دیتی ہیں۔ تو آئیے اس کے بنیادی خیال پر تھوڑی اور بات کریں۔ آپ نے کہا کور پریمس، یعنی مرکزی خیال یہ ہے کہ پیسے کے ساتھ آپ کیسا کرتے ہیں یہ آپ کی ذہانت سے زیادہ آپ کے رویے پر منحصر ہے۔ جی، اور رویہ سکھانا وہ کہتے بہت مشکل کام ہے، خاص طور پر بہت ذہین لوگوں کو بھی سکھانا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دی ہے کتاب میں؟ ہاں، بہت اچھی مثالیں ہیں۔ ایک طرف وہ کہانی سناتے ہیں رونلڈ ریڈ کی۔ رونلڈ ریڈ؟ یہ صاحب ایک چوکیدار تھے، گیس اسٹیشن پر بھی کام کرتے تھے۔ اچھا، بالکل عام آدمی۔ بالکل، انہوں نے بس تھوڑی تھوڑی بچت کی، سمجھداری سے کہیں انویسٹ کیا اور پھر کئی دہائیوں تک صبر کیا۔ نتیجہ $8 ملین سے زیادہ کی دولت۔ $8 ملین ایک چوکیدار نے؟ زبردست۔ جی، اور پھر دوسری طرف ایک اور کہانی ہے رچرڈ فسکون کی۔ رچرڈ فسکون؟ یہ ہارورڈ سے پڑھے ہوئے تھے، میرل لنچ جیسے بڑے ادارے میں ایگزیکٹو تھے۔ یعنی بالکل ماہر مالیات۔ جی ہاں، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ لالچ، بہت زیادہ قرضہ لینا اور حد سے زیادہ رسک لینا۔ نتیجہ یہ کہ مالی بحران آیا تو وہ دیوالیاں ہو گئے۔ تو ایک طرف صبر، دوسری طرف لالچ۔ بالکل، رونلڈ ریڈ کا صبر جیت گیا، فسکون کی ساری تعلیم، سارا تجربہ ہار گیا۔ یہ مالیات کی دنیا کی نا ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ شاید یہ واحد فیلڈ ہے جہاں ایک بالکل نیا بندہ جسے کوئی تجربہ نہ ہو وہ کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہر سے بہتر کر سکتا ہے۔ واہ، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ مالی کامیابی ایک سافٹ سکل ہے۔ جی، سافٹ سکل، یعنی یہ کوئی انسانی رویے، سمجھ بوجھ، نفسیات سے جڑی مہارت ہے، یہ کوئی ہارڈ سائنس نہیں ہے۔ ہارڈ سائنس جیسے فزکس یا ریاضی کے اصول ہوتے ہیں ویسا نہیں ہے؟ بالکل، رویہ آپ کے علم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اکثر ہم مالیات کو نا صرف ریاضی سمجھ کر پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ہاں، فارمولے، حساب کتاب۔ جی، اور اس میں انسان کے جذبات، اس کا ڈر، اس کی لالچ، اس کے تعصبات، ان سب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسی سے جوڑا ایک اور باب ہے شاید کتاب میں، نو مانس کریزی۔ ہاں، کوئی پاگل نہیں ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ لوگ پیسے کے معاملے میں بظاہر بڑے عجیب فیصلے کرتے نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ ان کے ذاتی حالات، ان کے تجربات کو سمجھیں نا، تو وہ فیصلے پاگل پن نہیں لگتے، وہ ان کی اپنی منطق کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے، یعنی ہم سب دنیا کو اپنی ایک چھوٹی سی کھڑکی سے دیکھتے ہیں جو ہمارے ذاتی تجربات نے بنائی ہے۔ بالکل، اور ہمارے جو ذاتی مالی تجربات ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک ننھا سا حصہ ہی کیوں نہ ہو، ہماری سوچ کا 80% وہی بناتے ہیں۔ اچھا۔ تو مختلف نسلیں جنہوں نے مختلف معاشی حالات دیکھے ہیں، جیسے کسی نے بہت مہنگائی دیکھی ہو، کسی نے کساد بازاری، ہاں، یا اسٹاک مارکیٹ کو گرتے چڑھتے دیکھا ہو۔ جی، تو ان سب کے پیسے اور رسک کے بارے میں خیالات بالکل مختلف ہوں گے۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے وہ مثال دیتے ہیں کم آمدنی والے لوگوں کی جو لاٹری کے ٹکٹ خریدتے ہیں۔ ہاں، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ مالی مشیر تو یہی کہیں گے، لیکن مصنف کا زاویہ مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آگے بڑھنے کے زیادہ راستے نہیں ہیں، یہ کم قیمت میں ایک امید خریدنے جیسا ہے۔
ان کے حالات میں یہ منطقی ہو سکتا ہے۔ سمجھا، یعنی ان کے زاویے سے دیکھنا ضروری ہے۔ جی، اور ایک اور بات جو کتاب میں ہے وہ یہ کہ یہ جو سارا جدید مالیاتی نظام ہے نا، ہاں، یہ نسبتاً بہت نیا ہے۔ مطلب ریٹائرمنٹ کے لیے 401(k) جیسے اکاؤنٹس، انڈیکس فنڈز۔ اچھا، یہ کم لاگت والے فنڈز؟ جی، پھر کالج کی یہ بھاری فیسیں، کنزیومر ڈیٹ یعنی عام لوگوں کے لیے قرضے، یہ سب چیزیں زیادہ تر پچھلے 50-37 سال میں ہی عام ہوئی ہیں۔ اوہ واقعی، میں نے کبھی اس طرح سوچا نہیں تھا۔ ہاں، تو گویا ہم سب اس کھیل میں نئے ہیں۔ We're all newbies۔ ہم سب ابھی سیکھ رہے ہیں۔ تو غلطیاں کرنا تو پھر فطری ہے۔ بالکل، ہم ابھی تک اجتماعی طور پر اس نظام سے، اس کی باریکیوں سے پوری طرح سمجھوتا کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کتاب کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی کیسے امیر بنے ٹائپ کی کتاب نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا بنیادی مقصد تکنیکی مشورے دینا نہیں ہے۔ یہ مختصر حقیقی کہانیوں کے ذریعے یہ سمجھاتی ہے کہ پیسے کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا نفسیاتی ہے۔ یہ سافٹ سکلز یعنی رویہ، سوچ، صبر، یہ کتنا اہم ہے۔ کتاب میں تقریباً 20 ابواب ہے نا؟ جی ہاں، اور ہر باب پیسے کی نفسیات کے کسی نہ کسی اہم پہلو کو لیتا ہے، جیسے دولت کا اصل مطلب کیا ہے، لالچ کیسے کام کرتا ہے، خوشی کا پیسے سے کیا تعلق ہے، وغیرہ۔ تو خلاصہ یہ کہ مالی کامیابی صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ اس پر قابو پانا ہے کہ جب چیزیں منصوبے کے مطابق نہ ہوں، جب مشکل آئے تو ہم رد عمل کیسا دیتے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ اور دوسروں کے مالی فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، چاہے وہ ہمیں عجیب ہی کیوں نہ لگیں۔ بالکل، اس سے ہمدردی بڑھتی ہے، تنقید کم ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں اپنے آپ پر، اپنے مالی رویوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ واقعی یہ ایک بہت ہی اہم زاویہ ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید مالی کامیابی کا راز کسی پیچیدہ فارمولے میں نہیں، بلکہ چند بنیادی سادہ سے رویوں کو مستقل مزاجی سے اپنانے میں ہے: صبر، تھوڑی سی عاجزی اور لمبی مدت کی سوچ۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ آپ کتنا کما سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ اپنی کمائی کو سنبھالتے کیسے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اہم، آپ پیسے کے بارے میں اپنی سوچ اور اپنے جذبات کو کتنا سمجھتے اور قابو میں رکھتے ہیں۔ بہت خوب، یہ واقعی غور و فکر کے لیے ایک بہترین نقطہ آغاز ہے۔ So let's dive into this intellectual journey۔ تو آئیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان قوتوں کی بات کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کے نتائج پر گہرا اثر ڈالتی ہیں، مگر ہم انہیں اکثر ریکگنائز نہیں کرتے، یعنی قسمت اور رسک۔ وہ اسکاٹ گیلوے کی بات یاد آتی ہے نا، نتھنگ از ایز گڈ اور ایز بیڈ ایز اٹ سیمز۔ دیکھتے ہیں سورسز بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا واقعی بہت اہم ہے۔ ہم اکثر کامیابی یا ناکامی کو صرف اب سمجھیں انڈیویجول ایفورٹ کا نتیجہ مان لیتے ہیں، لیکن یہ ایکسٹرنل فیکٹرز، لک اور رسک، ان کا رول بہت بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم آؤٹ کمز کو صرف ایفرٹ سے نہ جوڑیں۔ اس کی ایک زبردست مثال بل گیٹس کی ہے۔ ان کا اسکول لیک سائیڈ 1968 میں، مطلب دنیا کے چند اسکولز میں سے تھا جہاں کمپیوٹر ایکسیس تھا۔ یہ قسمت نہیں تو اور کیا ہے، ایک 1 in a million چانس تھا جس نے ظاہر مائکروسافٹ کی بنیاد رکھنے میں مدد دی۔ ہاں، لیکن اسی کہانی کا ایک دوسرا تھوڑا سوبرنگ پہلو بھی ہے۔ ان کے دوست کینٹ ایونز، وہ بھی اتنے ہی برائٹ تھے، اتنے ہی ایمبیشس، کمپیوٹر سکلز بھی ویسی ہی تھیں، مگر وہ ہائی اسکول سے پہلے ہی ایک ماؤنٹینئرنگ حادثے میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ بھی ایک 1 in a million ایونٹ تھا، لیکن یہ رسک تھا۔ تو دونوں کیسز میں ایکسٹرنل فورسز کا کتنا کروشل رول تھا۔ اور شاید اسی لیے کامیابی کو ٹھیک سے سمجھنا اتنا مشکل ہے۔ جیسا کہ اکنامسٹ رابرٹ شلر نے کہا، قسمت کا ایگزیکٹ رول ڈٹرمن کرنا وہ پریکٹیکلی ناممکن ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی ناکامی کو ان کی مسٹیک سمجھتے ہیں، اور اپنی ناکامی ہو تو بدقسمتی۔ اب کارنیلس وینڈربلٹ یا جان ڈی راکفیلر جیسے فگرز کو دیکھیں، کیا ان کا لاس کو بینڈ کرنا بزنس سمارٹس تھا یا پھر ریکلیس بیہیویئر؟ یہ لائن بہت بہت فائن ہے۔ بالکل بالکل صحیح، اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ صرف ایکسٹریم آؤٹ لائرز سے سیکھنا، یعنی جو بہت ہی کامیاب یا بہت ہی ناکام ہے، ان سے سیکھنا تھوڑا مسلیڈنگ ہو سکتا ہے۔ ان کی کہانیوں میں لک
اور رسک کا ایلیمنٹ وہ ڈسپرپورشنیٹلی ہائی ہوتا ہے۔ بہتر اسٹریٹجی یہ ہے کہ سکسیس اور فیلئر کے براڈ پیٹرنز پر فوکس کیا جائے۔ سکسیس واقعی، جیسا گیٹس نے کہا، از اے لاؤزی ٹیچر، وہ آپ کو اوور کانفیڈنٹ بنا سکتی ہے۔ اسی سوچ سے جڑی ہوئی بات ہے انف کا کانسیپٹ۔ وہ جوزف ہلر کا مشہور قصہ ہے نا، انہیں کسی نے بتایا کہ ایک ہیج فنڈ مینیجر نے ایک دن میں ان کی کتاب کیچ 22 کی لائف ٹائم ارننگ سے زیادہ کما لیا۔ تو ہلر کا جواب تھا، یس بٹ آئی ہیو سم تھنگ ہی ول نیور ہیو، انف۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ اور راجت گپتا اور برنی میڈوف کی کہانیاں اس کی پریکٹیکل اہمیت دکھاتی ہیں۔ دونوں انکریڈبلی سکسیسفل تھے، لیگلی بھی بہت امیر تھے۔ گپتا میکنزی کے سی ای او تھے، میڈوف کا اپنا لیجیٹمیٹ بزنس تھا جو لاکھوں کماتا تھا، لیکن ان کے پاس انف کا سینس نہیں تھا۔ مزید کی چاہت میں انہوں نے سب کچھ رسک پر لگا دیا۔ گپتا نے انسائیڈر ٹریڈنگ کی، میڈوف نے وہ انفیمس پونزی اسکیم چلائی، یعنی نئے انویسٹرز کے پیسوں سے پرانے کو پے کرنا۔ انجام سب برباد۔ اور وجہ اکثر ہوتی ہے سوشل کمپیریزن۔ آپ کتنا بھی کما لیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ سے اوپر نظر آتا ہے نا؟ جب ایکسپیکٹیشنز بڑھتی جاتی ہیں، سیٹسفیکشن پیچھے رہ جاتی ہے، اور پھر لوگ زیادہ رسک لینے لگتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کچھ چیزیں، ریپوٹیشن، فریڈم، فیملی، ہیپینس، یہ اتنی قیمتی ہیں کہ انہیں کبھی رسک نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں ایک اور دلچسپ سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ دولت حاصل کرنا اور اسے قائم رکھنا، یہ دو بالکل الگ سکلز ہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے اکثر رسک لینا پڑتا ہے، آپٹیمسٹک ہونا پڑتا ہے، لیکن پیسہ قائم رکھنے کے لیے اس کا الٹ چاہیے، ہیوملٹی، تھوڑا سا خوف، فروگیلٹی، اور یہ سمجھ کہ پاسٹ سکسیس جو ہے وہ فیوچر کی گارنٹی نہیں ہے۔ جیسی لیورمور کی مثال دیکھیں، 1929 کے کریش میں شارٹ سیلنگ یعنی مارکیٹ گرنے پر بیٹ لگا کر وہ ارب پتی بن گئے۔ اسی کریش میں ابراہم جرمینسکی، ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر، تباہ ہو گئے۔ لیکن لیورمور بھی، وہ بعد میں مزید بڑے ریکلیس بیٹس لے کر سب کچھ ہار گئے اور آخر میں خودکشی کر لی۔ تو مطلب دونوں پیسہ بنانے میں ماہر تھے، اسے رکھنے میں نہیں۔ تو امیر رہنے کا راز رسک لینے میں نہیں بلکہ رسک سے بچنے میں ہے، سروائیول مینٹالٹی جسے کہتے ہیں۔ مائیکل مورس، جو سیکویا کیپٹل سے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی کمپنی کی کامیابی کا ایک راز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ افریڈ آف گوئنگ آؤٹ آف بزنس رہتے ہیں۔ اور یہاں کمپاؤنڈنگ کی پاور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وارن بفیٹ کی دولت صرف ان کی انویسٹمنٹ سکل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ 75 سال تک کنسسٹنٹلی انویسٹ کرتے رہنے کا ہے۔ ان کا اصل سیکرٹ وقت ہے، ٹائم۔ یہ بات کتنی کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے نا؟ سب ہائی ریٹرنز کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جم سائمنز کے ریٹرنز بفیٹ سے تکنیکی طور پر بہت بہتر تھے، لیکن انہوں نے شروع دیر سے کیا تو کمپاؤنڈنگ کے لیے وقت کم ملا۔ نتیجہ، بفیٹ سے 75% کم ویلتھ۔ رک گرن، جو بفیٹ کے شروع کے پارٹنرز میں تھے، 1970 کے ڈاؤن ٹرن میں لیوریج یعنی ادھار لے کر انویسٹ کرنا کی وجہ سے وائپ آؤٹ ہو گئے۔ جلدی امیر بننے کی کوشش مہنگی پڑی۔ اسی لیے پیسے کے معاملے میں سب سے اہم لفظ ہے سروائیول۔ فائنینشلی ٹوٹنے سے بچنا بڑے ریٹرنز کمانے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ صرف سروائیو کر کے ہی آپ گیم میں اتنا لمبا رہ سکتے ہیں کہ کمپاؤنڈنگ اپنا میجک دکھا سکے۔ پلاننگ ضروری ہے، لیکن سب سے اہم پلان یہ ہونا چاہیے کہ واٹ اف دا پلان ڈزنٹ گو اکارڈنگ ٹو پلان۔ مارجن آف سیفٹی رکھنا لازمی ہے۔ ایک باربل پرسنالٹی ڈیولپ کرنا میرا خیال ہے فائدہ مند ہو سکتا ہے، فیوچر کے لیے ڈیپلی آپٹیمسٹک، لیکن اس فیوچر تک پہنچنے کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کے بارے میں تھوڑا پیرانوئڈ۔ بالکل ویسے ہی جیسے یو ایس اکانومی نے پچھلی 2 صدیوں میں اتنی ترقی کی ڈسپائٹ وارز، ریسیشنز اور ڈیزاسٹرز۔ شارٹ ٹرم پیرانویا آپ کو زندہ رکھتی ہے تاکہ لانگ ٹرم آپٹیمزم کا پھل مل سکے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ لک اور رسک ہماری سوچ سے زیادہ پاورفل ہے۔ انف کا کانسیپٹ سمجھنا کرٹیکل ہے، اور دولت کمانے اور اسے قائم رکھنے کی سکلز بہت مختلف ہے۔ سروائیول اور ٹائم یہ کمپاؤنڈنگ کے لیے سمجھے آکسیجن کی طرح ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر ہم واقعی میں قسمت اور رسک کے کردار کو ایکسیپٹ کر لیں اور انف کی اپنی ڈیفینیشن طے کر لیں، تو یہ چیز ہماری زندگی کے گولز، ہماری ڈیسیجن میکنگ اور دوسروں کو جج کرنے کے طریقے کو کیسے بدل سکتی ہے؟ تو آج ہم کچھ گہری باتیں کریں گے۔
کامیابی، سرمایہ کاری اور زندگی میں خوشی کے اصل معنی کیا ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، اس کا نچوڑ مطلب کی لیسنز اور کچھ سرپرائزنگ فیکٹس آپ تک پہنچائیں گے، بہت ہی آسان کنورسیشنل انداز میں۔ مقصد یہی ہے کہ علم بوجھل نہ لگے بلکہ دلچسپ لگے۔ ہاں، تو گفتگو دوستوں جیسی ہوگی۔ چلیں بریڈ پٹ کے ایک کال سے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ وہ کہتے ہیں کچھ پروجیکٹس کامیاب ہوتے ہیں، کچھ نہیں۔ دونوں پر زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، بس اگلے کام پر لگ جائیں۔ واہ، یہ تو آج کی ہماری گفتگو کے لیے ایک بہترین سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ بالکل۔ تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے ہم نقطے پر آئیں۔ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا حصہ ہے ٹیلز ڈرائیو ایوری تھنگ، یعنی کیسے کچھ گنے چنے لیکن بہت بڑے واقعات ہر چیز کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہاں، اس کا کور آئیڈیا یہ ہے کہ کاروبار ہو، سرمایہ کاری ہو یا فائنانس، زیادہ تر جو ریزلٹس آتے ہیں نا، وہ چند بہت بڑے غیر معمولی واقعات سے آتے ہیں، جنہیں آپ ٹیل ایونٹس کہہ رہے ہیں۔ بالکل، ٹیل ایونٹس، وہ نادر واقعات جو اسکیل کے ایک کونے پر ہوتے ہیں اور ان کا اثر باقی تمام چھوٹے چھوٹے واقعات سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اکثر چیزوں کا ناکام ہونا یا ایوریج رہنا بالکل نارمل ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، ہائنز بیرگرون کی مثال لیں۔ ایک آرٹ ڈیلر تھے، نازی جرمنی سے بھاگ کر امریکہ آئے۔ اچھا۔ انہوں نے سرمایہ کاری کا ایک بڑا انوکھا طریقہ اپنایا، بہت بڑی تعداد میں آرٹ خریدا۔ آپ سمجھ لیں ایک انڈیکس فنڈ کی طرح۔ آرٹ کا انڈیکس فنڈ؟ دلچسپ۔ ہاں، اور حیرانی کی بات یہ کہ جو ہزاروں پیسز انہوں نے خریدے ان میں سے شاید 99% کی قیمت کچھ خاص نہیں بڑھی۔ اوہ۔ لیکن وہ مٹھی بھر شاہکار جیسے پکاسو کے کچھ کام انہوں نے برگرون کو اتنا امیر بنا دیا کہ باقی سب انویسٹمنٹس جیسے بے معنی ہو گئیں۔ واو۔ تو سبق کیا ملا؟ آپ اکثر غلط ہو کر بھی چند صحیح فیصلوں کی وجہ سے آخر میں بہت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اور والٹ ڈزنی کی کہانی وہ بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ بالکل ویسی ہے۔ شروع میں سینکڑوں کارٹونز بنائے، فائنینشلی ناکام رہے، ان کا پہلا اسٹوڈیو تو دیوالیہ ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ پھر آئی 1937 میں سنو وائٹ اینڈ دی سیون ڈوارفز، وہ 83 منٹ کی فلم ایک زبردست قسم کا ٹیل ایونٹ ثابت ہوئی۔ اچھا۔ اس ایک فلم کی کمائی سے ڈزنی کے سارے قرضے اتر گئے، نیا ماڈرن اسٹوڈیو بن گیا، کمپنی کی بنیاد پکی ہو گئی۔ ان کے پورے کریئر میں شاید وہ 83 منٹ سب سے اہم تھے۔ اس کا موازنہ اکثر وینچر کیپٹل سے کیا جاتا ہے نا، مطلب وی سی فنڈنگ سے۔ صحیح کہا آپ نے۔ وی سی والے جانتے ہیں کہ ان کی زیادہ تر انویسٹمنٹس شاید 65% تک نقصان میں جائیں گی، کچھ بس بریک ایون کریں گی۔ لیکن ان کی پوری کمائی کا دار و مدار ان چند شاید آدھا یا 1% انویسٹمنٹس پر ہوتا ہے جو 50 گنا یا اس سے بھی زیادہ منافع دیتی ہیں۔ یہی ٹیل ریٹرنز پورے فنڈ کو کامیاب بناتے ہیں۔ تو یہ صرف وی سی یا اسٹارٹ اپس تک نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پبلک سٹاک مارکیٹس میں بھی یہی اصول چلتا ہے۔ جیسے وہ رسل 3000 انڈیکس کا تجزیہ ہے؟ بالکل۔ وہ انڈیکس امریکہ کی 3000 بڑی کمپنیاں دکھاتا ہے۔ 1980 سے اب تک اس میں 73 گنا اضافہ ہوا ہے۔ شاندار کامیابی ہے نا؟ ہاں بالکل۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسی عرصے میں انڈیکس میں شامل 40% کمپنیاں آپ کہہ لیں ناکام ہو گئیں، اپنی 70% سے زیادہ ویلیو کھو بیٹھیں۔ 40%؟ جی، اور حیران کن بات یہ کہ انڈیکس کے تمام ریٹرنز صرف 7% بہترین پرفارم کرنے والی کمپنیوں کی وجہ سے آئے۔ صرف 7% نے پورا انڈیکس اٹھایا؟ بالکل، ہزاروں میں سے صرف چند۔ یہ ٹیل ڈسٹریبیوشن کی واضح مثال ہے۔ وہ کیرل کو فلم سٹوڈیو یاد ہے؟ ریمبو، ٹرمینیٹر 2 جیسی ہٹس تھی۔ ہاں یاد ہے۔ پھر چند بری فلموں کے بعد بینکرپٹ ہو گئے۔ یہ عام کہانی ہے۔ اور یہ پیٹرن صرف مارکیٹ لیول پر نہیں بلکہ کامیاب ترین کمپنیوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ضرور۔ ایمیزون کو دیکھیں، ان کی اصل کمائی اور گروتھ کہاں سے آتی ہے؟ پرائم سبسکرپشن اور AWS سے۔ ہاں، ان کے کلاؤڈ پلیٹ فارم سے۔ جبکہ ان کے سینکڑوں دوسرے پروجیکٹس جیسے فائر فون بری طرح ناکام ہوئے۔ ہاں، فائر فون تو بہت بڑی فلاپ تھی۔ اسی طرح ایپل کی کامیابی بہت حد تک آئی فون پر منحصر ہے۔ صحیح۔ اور ذرا سوچیں، ان ٹیل کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ، ان کے کریئرز بھی تو ٹیل کریئرز ہوتے ہیں۔ مطلب؟ دنیا کی ٹاپ ٹیک کمپنیز جیسے گوگل، فیس بک، ایپل،
ان میں نوکری ملنا کتنا مشکل ہے؟ ایکسیپٹنس ریٹس اکثر 1% سے 2% ہوتی ہیں۔ اچھا، اتنا کم؟ جی، یعنی وہ لوگ جو ان کامیاب ترین پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں ان کا اپنا کریئر پاتھ بھی ایک قسم کا ٹیل ایونٹ ہے۔ سرمایہ کاروں کے رویے کی بات کریں تو نیپولین کی وہ بات یاد آتی ہے کون سی والی؟ کہ اصل فوجی جینیس وہ ہے جو اس وقت بھی ایوریج کام کر سکے جب باقی سب پاگل ہو رہے ہوں۔ 100% درست۔ سرمایہ کاری میں بھی یہی ہے۔ زیادہ تر وقت آپ جو فیصلے لیتے ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہوتے۔ اصل امتحان اس 1% وقت میں ہوتا ہے جب مارکیٹ میں بحران ہو، پینک ہو۔ ہاں، جب سب بیچ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ کے لانگ ٹرم ریزلٹس پر سب سے گہرا اثر ڈالتا ہے۔ وہ سو، جم، ٹام کی مثال ہے نا؟ ہاں، بتائیں۔ 3 فرضی سرمایہ کار 70 سے انویسٹ کر رہے تھے۔ 2008-9 کا بحران آیا، جم اور ٹام ڈر کر مارکیٹ سے نکل گئے۔ سو نے ہمت نہیں ہاری، ہر مہینے اپنی انویسٹمنٹ جاری رکھی۔ نتیجہ، سو نے تقریباً $435 بنائے، جم نے 257 اور ٹام نے صرف 234۔ بہت بڑا فرق ہے۔ سو کا جینیس کیا تھا؟ افراتفری میں بھی ایوریج کام کرتے رہنا۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ناکامی کتنی عام ہے۔ پیٹر لنچ نے کہا تھا نا؟ ہاں، کہ اگر آپ اس کاروبار میں زبردست ہیں تو آپ 10 میں سے 6 بار صحیح ہوتے ہیں۔ مطلب 4 بار غلط؟ بالکل۔ کامیاب ترین لوگ بھی اکثر غلط آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں۔ جیف بیزوس نے اپنے ناکام فائر فون پر کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ فکر نہ کریں، ہم اس سے بھی بڑی ناکامیوں پر کام کر رہے ہیں۔ ہاں، کمال ہے۔ اور نیٹ فلکس کے CEO ریڈ ہیسٹنگز نے کہا، ہماری ہٹ ریشو شاید کچھ زیادہ ہی ہے، ہمیں زیادہ رسک لینا چاہیے، زیادہ نئی چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے۔ یہ تو کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتا ہے۔ ہاں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی کامیابی کے لیے ناکامی ضروری ہے۔ کرس راک کو دیکھیں، بڑے شوز سے پہلے چھوٹے کلبز میں جوکس ٹیسٹ کرتے ہیں جہاں اکثر ناکام ہوتے ہیں۔ یہ سیکھنے کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنے رول ماڈلز کو دیکھیں جیسے وارن بفیٹ۔ ہاں، بفیٹ نے اپنی زندگی میں 400-500 مختلف سٹاکس میں سرمایہ کاری کی، لیکن ان کی دولت کا بڑا حصہ صرف 10 بہترین انویسٹمنٹ سے آیا ہے۔ صرف 10 سے؟ جی، ان کے پارٹنر چارلی منگر نے تو کہا کہ اگر برکشائر کی چند ٹاپ انویسٹمنٹس ہٹا دیں تو ان کا ریکارڈ بس ایوریج رہ جائے گا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی صرف کامیابیاں دیکھتے ہیں، پیچھے کی ناکامیاں نہیں۔ بالکل، اس سے اپنی ناکامیاں بہت بڑی لگتی ہیں۔ جارج سوروس کا قول یاد رکھیں، اہم یہ نہیں کہ آپ صحیح ہیں یا غلط، اہم یہ ہے کہ صحیح ہونے پر کتنا کماتے ہیں اور غلط ہونے پر کتنا کھوتے ہیں۔ اور آخر میں وہ بڑی تصویر، زندگی خود ایک ٹیل ایونٹ ہے۔ ہاں، اگر آپ کائناتی پیمانے پر سوچیں 100 ارب سیارے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے علم کے مطابق صرف ایک زمین پر انٹیلیجنٹ لائف ہے۔ یہ بھی تو انتہا پسندی کی ایک ٹیل کی مثال ہے۔ واقعی، یہ پرسپیکٹو بدل دیتا ہے۔ اچھا، اب اس سے جڑا ہوا ہمارا اگلا حصہ ہے۔ جی، جو دولت اور خوشی کے تعلق پر ہے۔ ہاں، دوسرا حصہ، وقت پر اختیار، پیسے کا سب سے بڑا فائدہ، فریڈم اینڈ کنٹرول اوور ٹائم۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دولت کی سب سے بڑی قدر، اس کی اصل ویلیو، یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی زندگی اور خاص طور پر اپنے وقت پر کنٹرول دیتی ہے۔ اور یہ کنٹرول خوشی کے لیے بہت اہم ہے۔ سب سے اہم۔ اینگس کیمبل ایک سوشل سائیکالوجسٹ تھے، ان کی تحقیق نے یہی دکھایا۔ اچھا، کیا کہتی تھی ان کی تحقیق؟ انہوں نے اپنی کتاب دی سینس آف ویل بینگ ان امریکہ میں لکھا کہ لوگوں کی خوشی کا سب سے مضبوط تعلق نہ ان کی تنخواہ سے تھا، نہ گھر کے سائز سے، نہ نوکری کے وقار سے۔ تو پھر کس چیز سے تھا؟ سب سے اہم فیکٹر یہ احساس تھا کہ وہ اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ کہ وہ صبح اٹھ کر کہہ سکیں، آج میں یہ کر سکتا ہوں یا یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی مرضی کا احساس۔ تو پیسہ اس میں کیسے مدد کرتا ہے؟ پیسہ آپ کو یہ کنٹرول خریدنے میں مدد دیتا ہے، مختلف لیولز پر۔ تھوڑی سی بچت ہے تو بیمار ہونے پر بغیر ٹینشن کے چھٹی لے سکتے ہیں۔ کچھ زیادہ پیسے ہیں تو نوکری چلی جائے، آپ فوراً کوئی بھی نوکری لینے کے بجائے بہتر موقع کا انتظار کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایمرجنسی فنڈ آپ کو باس سے نہ ڈرنے کی ہمت دیتا ہے۔ اور اگر دولت اس سے بھی زیادہ ہو تو آپ شاید کم تنخواہ والی لیکن زیادہ فلیکسیبل آورز والی نوکری چن سکیں۔ آپ اچانک آنے والی میڈیکل ایمرجنسی سے نمٹ سکیں، اور آخر کار اتنی دولت کہ اپنی مرضی سے ریٹائر ہو سکیں۔
یہ سب آپ کے وقت پر آپ کا اختیار بڑھاتا ہے۔ مجھے اپنا کالج کا زمانہ یاد آ گیا۔ میں انویسٹمنٹ بینکنگ میں جانا چاہتی تھی صرف پیسے کی وجہ سے۔ اچھا۔ انٹرنشپ ملی، کام بھی دلچسپ تھا، نمبرز، اسٹریٹجی، ڈیلز، لیکن وقت پر میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ صبح 9 سے رات 12، کبھی اس سے بھی لیٹ، ویکینڈ پر بھی کام۔ وہ میری زندگی کے سب سے ناخوشگوار مہینے تھے، حالانکہ کام ذہنی طور پر چیلنجنگ تھا۔ ہاں، وہ جملہ ہے نا، ڈوئنگ سم تھنگ یو لو آن اے اسکیڈول یو کانٹ کنٹرول کین فیل دا سیم ایز ڈوئنگ سم تھنگ یو ہیٹ۔ بالکل، یہی احساس تھا۔ اس کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے، ریئیکٹنس تھیوری کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر لوگوں کو کنٹرول میں رہنا پسند ہے۔ جب انہیں لگتا ہے کہ ان پر کوئی چیز مسلط کی جا رہی ہے تو وہ اندر سے مزاحمت محسوس کرتے ہیں، بھلے وہ کام انہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، سمجھ آتی ہے بات۔ ڈیرک سیورس کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ میوزیشین تھے، 22 سال کی عمر میں $12,000 بچائے۔ اس وقت کے لحاظ سے کافی ہوں گے۔ جی، اس بچت نے انہیں اتنا اعتماد دیا کہ ڈے جاب چھوڑ کے فل ٹائم میوزیشین بن گئے۔ کئی سال بعد انہوں نے اپنی کمپنی بیچی، ملٹی ملینئر بن گئے۔ واو! لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل مالی آزادی انہیں تب محسوس ہوئی تھی جب وہ $12,000 بچائے تھے، کیونکہ اس نے انہیں اپنی زندگی کا کنٹرول دیا تھا۔ کروڑوں آنے سے اتنا فرق نہیں پڑا جتنا اس پہلی بچت سے پڑا تھا۔ یہ دولت اور خوشی کے درمیان جو پیراڈاکس ہے، یہ اسے بھی واضح کرتا ہے نا؟ بالکل۔ امریکہ آج تاریخ کی امیر ترین قوم ہے۔ پر کیپٹا انکم 1950s کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ جی ہاں۔ لیکن لوگ 1950s کے لوگوں سے زیادہ خوش نہیں ہیں۔ گیلپ پولز بتاتے ہیں کہ امریکی زیادہ پریشان اور سٹریسڈ ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پیسہ زیادہ، خوشی نہیں؟ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے دولت سے بڑی چیزیں تو خرید لی ہیں، بڑے گھر، بڑی گاڑیاں، لیکن اس پروسیس میں وقت پر کنٹرول کھو دیا ہے۔ کیسے؟ لوگ لمبے گھنٹے کام کرتے ہیں، سفر میں زیادہ وقت لگتا ہے، گھر بڑے ہیں پر فیملی کے ساتھ وقت کم ہو گیا ہے، چیزیں بڑھ گئیں، وقت کا معیار نہیں بڑھا۔ شاید کام کی نوعیت بھی بدل گئی ہے۔ یقیناً، پہلے زمانے میں جیسے راکفیلر کا کام جسمانی محنت نہیں تھا، سوچنا تھا۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھ کر سوچتے تھے۔ آج زیادہ تر نوکریاں نالج ورک ہیں۔ دماغ ہمارا ٹول ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ گھر پر بھی کام کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے آفیسرز ختم ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جدید فیکٹری پورا دن کھلی ہے، آپ کا دماغ ہمیشہ آن رہتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ بزرگوں سے کیا سیکھا ہم نے؟ کارل پلیمر نے اپنی کتاب کے لیے 1000 سے زیادہ بزرگ امریکیوں کا انٹرویو کیا ہے۔ جی۔ زندگی کے اہم اسباق پوچھے ان سے۔ جی۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ خوش رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ یا دوسروں سے امیر بنو۔ تو پھر کیا اہم تھا ان کے نزدیک؟ 3 چیزیں: گہری کوالٹی دوستیاں، کسی ایسے مقصد کا حصہ بننا جو آپ کی ذات سے بڑا ہو، اور اپنے بچوں کے ساتھ بھرپور انسٹرکچرڈ وقت گزارنا۔ انسٹرکچرڈ وقت؟ ہاں، ایسا وقت جس میں کوئی ایجنڈا نہ ہو، بس ساتھ رہنا ہو۔ ان کا پیغام تھا، آپ کے بچوں کو آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، انہیں آپ چاہیے۔ بہت گہری بات ہے۔ تو بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اپنے وقت پر اختیار حاصل کرنا شاید پیسے کا سب سے بڑا، سب سے قیمتی ڈیویڈنڈ ہے۔ واقعی؟ اور اسی سے جڑا ہے ہمارا تیسرا اور آخری حصہ۔ جی، مین ان دا کار پیراڈاکس اور ویلتھ ورسز رچ کا فرق۔ ہاں، یعنی دکھاوا بمقابلہ حقیقی دولت۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ لوگ اکثر مہنگی چیزیں، بڑی گاڑیاں اس لیے خریدتے ہیں کہ دوسرے ان کی تعریف کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسرے لوگ اکثر اس چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں، اس کے مالک کو نہیں۔ اور دوسری بات؟ دوسری اور زیادہ اہم بات، حقیقی دولت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ مجھے پھر وہ ویلٹ پارکنگ والا تجربہ یاد آ گیا۔ جب میں کالج میں تھی، روز فراری، لمبرگینی جیسی گاڑیاں آتی تھیں۔ جی۔ شروع میں سوچتی تھی مالک کتنا کول ہوگا، پھر احساس ہوا کہ میں ڈرائیور کو نہیں، گاڑی کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی اگر میرے پاس یہ گاڑی ہوتی تو لوگ مجھے کتنا کول سمجھتے۔ یہی تو پیراڈاکس ہے۔ ہم خود عزت چاہتے ہیں، اس لیے مہنگی چیزیں لیتے ہیں، لیکن جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت کے بجائے ان چیزوں کو اپنے لیے امیجن کرتے ہیں۔ صحیح۔ یقین کریں، آپ کی عاجزی، مہربانی، ہمدردی آپ کو وہ عزت دلا سکتی ہے جو ایک مہنگی گاڑی کبھی نہیں دلا سکتی۔ تو پھر اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ دولت وہ ہے جو آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ Wealth is what you don't see۔ مطلب یہ
کہ جب آپ کسی کو $100,000 کی نئی گاڑی چلاتے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس شخص کی مالی حیثیت کے بارے میں صرف ایک بات یقینی طور پر پتہ چلتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ اس کے پاس اب $100,000 کم ہیں یا اس پر اتنا زیادہ قرض ہے۔ ہم لوگوں کی دولت کا اندازہ ان کی ظاہری چیزوں سے لگاتے ہیں، گھر، گاڑیاں، انسٹاگرام کی تصاویر، یہ سب رچنس ہو سکتی ہے۔ لیکن ویلتھ یا حقیقی دولت مختلف ہے۔ بالکل، حقیقی دولت یعنی ویلتھ وہ پیسہ ہے جو خرچ نہیں کیا گیا۔ یہ وہ سیونگز اور انویسٹمنٹس ہیں جو ابھی تک نظر آنے والی چیزوں میں تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ بینک میں پیسہ ہے، اسٹاک پورٹ فولیو ہے، دولت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو رچ اور ویلتھی میں فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ رچ ہونا موجودہ آمدنی پر ہے، نظر آنا آسان ہے، مہنگی کار چلانے والا رچ ہو سکتا ہے۔ ویلتھی ہونا چھپی ہوئی دولت ہے، یہ خرچ نہ کی گئی آمدنی ہے، یہ آپ کو فیوچر آپشنز اور فلیکسیبلٹی دیتی ہے۔ وہ ریانا کی مثال بھی تھی نا؟ ہاں، کہ وہ اپنے خرچوں کی وجہ سے بینکرپٹ ہونے کے قریب تھیں۔ جب ایڈوائزر پہ کیس کیا تو اس نے کہا، کیا یہ بتانا ضروری تھا کہ چیزوں پر پیسہ خرچ کرو گے تو چیزیں ملیں گی، پیسہ نہیں؟ سننے میں سادہ ہے پر لوگ بھول جاتے ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملینئر بننا چاہتے ہیں تو اصل میں وہ $1 ملین خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ او ہاں، جبکہ ملینئر بننے کے لیے الٹا کرنا پڑتا ہے، پیسہ بچانا اور انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ بل مین نے کہا تھا نا، امیر محسوس کرنے کا تیز ترین طریقہ اچھی چیزوں پر پیسہ خرچ کرنا ہے، لیکن امیر بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے اسے خرچ کریں اور جو نہیں ہے اسے خرچ نہ کریں۔ اور مصنف نے اس میں اضافہ کیا تھا؟ ہاں، مصنف کہتا ہے امیر بننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے اسے خرچ نہ کریں۔ ڈائٹ اور ایکسرسائز والی مثال بھی تھی؟ جی، ایکسرسائز کرنا رچنس جیسا ہے۔ آپ نے محنت کی، اب آپ ایک ٹریٹ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ میٹھا، لیکن ویلتھ یعنی وزن کم ہونا تب ملتی ہے جب آپ وہ ٹریٹ منع کر دیتے ہیں، نیٹ کیلوریز کم کرتے ہیں، ڈسپلن چاہیے۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رچ رول ماڈلز تو بہت ہیں۔ ہاں، ہر طرف نظر آتے ہیں، مہنگی گاڑیاں، بڑے گھر، لیکن ویلدی رول ماڈلز ملنا مشکل ہے کیونکہ ان کی دولت چھپی ہوتی ہے۔ رونلڈ ریڈ کی مثال یاد ہے؟ ہاں، وہ گیس اسٹیشن اٹینڈنٹ جو کروڑ پتی نکلے۔ جی، وہ مرنے کے بعد فائنینشیل رول ماڈل بنے کیونکہ زندگی میں ان کی دولت کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ تو اس سب سے ہم کیا سیکھیں؟ واٹس دا ٹیک اوے؟ مطلب یہ کہ ہمیں دوسروں کی مالی کامیابی کو صرف ظاہری چیزوں سے جج نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے بھی اہم، اپنے فائنینشیل گولز بہت احتیاط سے سیٹ کرنے چاہیے۔ کیا ہم صرف رچ دکھنا چاہتے ہیں یا واقعی ویلدی بننا چاہتے ہیں؟ بالکل، دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہے جو معمولی لگتے ہیں پر ویلدی ہیں، اور جو رچ لگتے ہیں پر شاید دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی گفتگو رہی۔ ہم نے شروع کیا ٹیلز ڈرائیو ایوری تھنگ سے، یہ سمجھا کہ کامیابی میں غیر معمولی واقعات کا کتنا بڑا کردار ہے اور ناکامی کو نارمل سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ جی، پھر ہم نے دیکھا کہ پیسے کی اصل طاقت شاید چیزیں خریدنا نہیں بلکہ اپنی زندگی اور اپنے وقت پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، جو خوشی کی کنجی ہے۔ اور آخر میں ہم نے رچ یعنی ظاہری امیری اور ویلدی یعنی حقیقی چھپی ہوئی دولت کے فرق کو سمجھا۔ یہ جانا کہ اصل دولت اکثر وہ ہوتی ہے جو خرچ نہیں کی جاتی، جو نظر نہیں آتی۔ یہ تمام انسائٹس ہمیں پیسے اور زندگی کے بارے میں ایک مختلف زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بالکل، اور اسی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ اگر حقیقی دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی اور وقت پر اختیار ہی سب سے قیمتی ایسٹ ہے، تو کوئی اپنی مالی ترجیحات کو اس نئی سمجھ کی روشنی میں کیسے ترتیب دے سکتا ہے تاکہ ظاہری نمود کے بجائے حقیقی آزادی اور کنٹرول حاصل ہو؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج ہم ذرا پیسوں کے پیچھے جو سائیکالوجی ہے نا، اس پر بات کر رہے ہیں، یعنی یہ بچت کیسے ہوتی ہے، فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اور زندگی میں جو ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں ان سب پر۔ ہمارے پاس کچھ تحریریں ہیں جو کہتی ہیں کہ بھئی دولت بنانا صرف نمبرز کا کھیل نہیں ہے۔ بالکل، یہ تو رویوں، ایگو اور فلیکسیبلٹی کی بات ہے۔ تو مشن یہ ہے کہ ان سورسز سے وہ پریکٹیکل وزڈم نکالیں جو ہمیں بہتر مالی فیصلے کرنے میں مدد دے۔ جی، اور یہ تحریریں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل کنٹرول شاید
آمدنی بڑھانے سے زیادہ خرچ کم کرنے میں ہے، اور 100% ریشنل ہونے سے بہتر ہے کہ انسان ریزنیبل ہو، یعنی معقول ہو۔ ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کیا سکھاتی ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں، اور یہ مارجن آف سیفٹی یعنی غلطی کی گنجائش کیوں ضروری ہے۔ تو پہلی بات یہ تھوڑی حیران کن بھی ہے کہ دولت کا تعلق آپ کی آمدنی یا انویسٹمنٹ ریٹرن سے اتنا نہیں جتنا آپ کی سیونگز ریٹ سے ہے۔ ہاں بالکل، جیسے وہ 70s میں تیل کی کمی کا مسئلہ ایفیشنسی سے حل ہوا تھا نا، صحیح۔ تو ویسے ہی مالیاتی ایفیشنسی یعنی کفایت شعاری یہ ہمارے کنٹرول میں زیادہ ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، دولت اصل میں ہے کیا؟ جو آپ کماتے ہیں اس میں سے خرچ نکال دیں تو باقی دولت ہے، اور ضروریات پوری ہونے کے بعد خرچ اکثر ایگو کا کھیل بن جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ بچت کو اپنی ایگو اور آمدنی کے بیچ کا گیپ سمجھ لیں، اور اسے بڑھانے کا ایک طریقہ اپنی عاجزی، اپنی ہیوملٹی بڑھانا۔ بچت کا کوئی خاص فوری مقصد ہونا لازمی نہیں، یہ خود میں ایک مقصد ہے، یعنی ان ایکسپیکٹڈ حالات کے خلاف تحفظ اور اپنے وقت پر کنٹرول۔ ایک جگہ کہا بھی گیا ہے، ویلتھ از جسٹ دی ایکیومولیٹڈ لیفٹ اوورز آفٹر یو اسپینڈ واٹ یو ٹیک ان۔ صحیح۔ اچھا، تو بچت تو سمجھ آ گئی، لیکن فیصلوں پر آتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کولڈلی ریشنل ہونے سے بہتر ہے پریٹی ریزنیبل ہونا۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ فیصلے تو لاجیکل ہونے چاہیے نا۔ ہاں، وہیں تو سائیکالوجی آ جاتی ہے۔ جیسے بخار کی مثال لیں، سائنس کہتی ہے بخار اچھا ہے، انفیکشن سے لڑتا ہے، وہ آپ کو رات کو سونے نہ دے۔ تو بہترین اسٹریٹجی شاید وہ ہے جس پر آپ مشکل وقت میں قائم رہ سکیں، جس سے آپ کو ذہنی سکون ملے۔ اچھا، ہیری مارکووٹز، جنہوں نے نوبل انعام جیتا، وہ خود بھی کہتے تھے کہ میں فیوچر ریگریٹ کم سے کم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اپنی انویسٹمنٹ سے تھوڑا جذباتی لگاؤ ہونا شاید برا نہیں، اگر وہ آپ کو اسٹریٹجی پر ٹکائے رکھے۔ ٹھیک ہے، یعنی پریکٹیکلٹی اہم ہے۔ اب تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تاریخ سے سیکھو، لیکن یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کوئی فیوچر کا نقشہ نہیں ہے۔ لوگ ہسٹورینز ایز پروفٹس والی غلطی کرتے ہیں، یہ کیا تضاد ہے؟ دیکھیں، تاریخ اہم ضرور ہے، مگر اس لیے کہ وہ بتاتی ہے کہ دنیا کتنی سرپرائزنگ ہو سکتی ہے۔ تاریخ میں زیادہ تر بڑے واقعات وہ ان ایکسپیکٹڈ ہی تھے۔ جیسے؟ مستقبل کی حد سمجھنا یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ اچھا، دنیا بدلتی رہتی ہے، اسٹرکچرل چینجز آتی ہیں، جیسے 401 کے آیا امریکہ میں، وینچر کیپٹل عام ہوا، مارکیٹ کی کمپوزیشن بدل گئی۔ بینجامن گراہم جیسے گرو بھی اپنے فارمولے بدلتے رہے، کیونکہ ان کے بقول تھنگز چینجڈ۔ تو سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ تاریخ سے جنرل لیسنز لیں، لالچ، خوف، انسانی رویے، مگر اسپیسیفک پریڈکشنز مت کریں۔ The correct lesson to learn from surprises is that the world is surprising۔ ٹھیک ہے، تو اگر مستقبل اتنا غیر یقینی ہے تو پلاننگ کیسے کریں؟ یہاں مارجن آف سیفٹی کا ذکر آتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب صرف بدترین کی تیاری نہیں، بلکہ یہ ماننا ہے کہ ہمارے اندازے غلط ہو سکتے ہیں۔ جیسے بلیک چیک کا کھلاڑی جانتا ہے نا کہ وہ آڈز پر کھیل رہا ہے، سرٹنٹی پر نہیں۔ اصل میں فورکاسٹ کو غیر ضروری بنانے کی کوشش ہے۔ یہ آپ کو والیٹیلیٹی برداشت کرنے دیتا ہے تاکہ آپ لانگ ٹرم میں ٹکے رہیں۔ یعنی روسی رولیٹ کی طرح ایسا کوئی رسک نہ لیں جو آپ کو بالکل ہی ختم کر دے، روئن کر دے، چاہے جیتنے کا امکان بہت زیادہ لگ رہا ہو۔ سنگل پوائنٹس آف فیلئر سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اچھا، یعنی غلطی کی گنجائش، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ ایک اور دلچسپ نکتہ ہے اینڈ آف ہسٹری ایلیوژن کا، کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ماضی میں تو بدلے پر اب نہیں بدلیں گے، ہمارے گولز اب پکے ہیں۔ بالکل، اور یہ سوچ ہماری لانگ ٹرم فائنینشیل پلاننگ کو بہت افیکٹ کرتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ایکسٹریم پلان سے بچنا چاہیے، بہت کم خرچ پر جینا یا حد سے زیادہ کام کرنا۔ تو پھر کیا کریں؟ توازن رکھیں، بیلنس، تاکہ آپ کسی بھی پلان پر ٹک سکیں، اور جب آپ کے گولز بدلیں تو سنک کاسٹس کو بھول جائیں، یعنی جو وقت یا پیسہ پہلے لگا چکیں اسے نئے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ ڈینیل کانیمن کی طرح سوچیں، I have no sunk costs۔ یہ سنک کاسٹ والی بات اہم ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، فائنینشیل ببلز۔ تحریروں میں ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ لوگ ان سے اشارے لے رہے ہوتے ہیں جو بالکل مختلف کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ایک ڈے ٹریڈر کا مقصد، اس کا ٹائم ہورائزن، ایک لانگ ٹرم انویسٹر سے زمین آسمان کا فرق رکھتا ہے۔
جو قیمت ایک کے لیے ریشنل ہے وہ دوسرے کے لیے تباہی ہو سکتی ہے۔ تو مسئلہ کب ہوتا ہے؟ مسئلہ تب ہوتا ہے جب لانگ ٹرم والے شارٹ ٹرم کے شور شرابے مومنٹم کو دیکھ کر اپنے فیصلے بدلتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں یا لالچ میں آ جاتے ہیں۔ دوسروں کو کاپی کرنے سے پہلے سمجھیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں، اور سب سے اہم، آپ خود کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور آخری نقطہ جو شاید سب سے زیادہ سوبرنگ ہے، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، تو انویسٹمنٹ میں کامیابی کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت ہے والیٹیلیٹی، یعنی اتار چڑھاؤ، خوف، شک، غیر یقینی صورتحال اور پچھتاوا، ریگریٹ۔ لوگ اکثر یہ قیمت دینے سے بچنا چاہتے ہیں، مارکیٹ ٹائمنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کوشش میں اکثر زیادہ بڑی قیمت دے بیٹھتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ مارکیٹ کی والیٹیلیٹی کو جرمانہ یعنی فائن نہ سمجھیں، اسے ایک فیس سمجھیں۔ فیس؟ ہاں، فی، جو آپ بہتر لانگ ٹرم ریٹرنز کے لیے ادا کر رہے ہیں، جیسے ڈزنی لینڈ کی ٹکٹ خریدتے ہیں نا مزے کے لیے۔ اس فیس کو قبول کریں تو آپ لانگ ٹرم میں مارکیٹ کے میجک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کریں تو سیونگز ریٹ اور ہیوملٹی اہم ہے، ریزنیبل ہونا ریشنل ہونے سے بہتر ہے۔ تاریخ سے عمومی سبق ملتے ہیں، پریڈکشنز نہیں۔ مارجن آف سیفٹی لازمی ہے اور بدلتے آداب کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ضروری ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا کہ ہر کوئی اپنا الگ کھیل کھیل رہا ہے اور کامیابی کی ایک قیمت ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے۔ شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ پیسوں کا انتظام نمبر سے زیادہ آپ کی اپنی سائیکالوجی کو سمجھنے کا نام ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان انسائٹس کی روشنی میں ہم اپنے مالی رویوں میں کیا ٹھوس تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ آج کے ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے مایوسی، یعنی پیسمزم، اور یہ کہ خاص طور پر پیسے کے معاملات میں یہ اکثر رجائیت، آپٹمزم سے آپ کہہ لیں زیادہ دانش مندانہ کیوں لگتی ہے؟ جی بالکل، وہ ڈیڈرے میکلوسکی کا کال بھی ہے نا کہ لوگ یہ سننا پسند کرتے ہیں کہ دنیا جہنم میں جا رہی ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن یہاں اصل آپٹمزم کو سمجھنا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے۔ یہ بس یہ سوچنا نہیں کہ سب ہمیشہ ٹھیک ہی رہے گا، اچھا۔ بلکہ یہ ایک طرح کا اعتماد ہے کہ مشکلات تو آئیں گی لیکن وقت کے ساتھ اچھے نتائج کے امکانات زیادہ ہیں۔ یعنی سیریس پاسبلسٹ والی بات جو ہینز راسلنگ نے کہی تھی۔ بالکل، جو امکانات پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مایوسی شاید زیادہ عام ہے اور آپ کہیں انٹلیکچولی زیادہ کیپٹیویٹنگ بھی لگتی ہے۔ ہاں، اس کی ایک مثال وہ 2008 والی ہے۔ ایک روسی پروفیسر تھے ایگور پانارن۔ جی انہوں نے پریڈکشن کی کہ امریکہ ٹوٹ جائے گا اور وال سٹریٹ جرنل نے اسے باقاعدہ چھاپا اہمیت دی۔ ہاں، یہ تو مجھے یاد ہے۔ لیکن اسی وقت اگر کوئی دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ حال جاپان کے بارے میں کہتا، ارے یہ ملک تو دیکھنا، اس کی اکانومی 15 گنا بڑھ جائے گی، تو شاید لوگ ہنستے۔ بالکل مذاق خیز لگتا۔ حالانکہ وہی سچ ثابت ہوا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ مایوسی اتنی قابل یقین کیوں لگتی ہے؟ شاید اس لیے کہ خطرے کی بات پر، بری خبر پر ہماری توجہ فوراً جاتی ہے۔ یہ سروائیول انسٹنکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، میٹ ریڈلی اور ہانس راسلنگ نے بھی یہی کہا ہے کہ مایوسی کا شور، بری خبروں کا شور ہمیشہ حاوی رہتا ہے۔ جی، اور جان سٹیورٹ مل نے بھی تو غالباً 1840 میں لکھا تھا کہ جب سب امید لگائے بیٹھے ہوں تو جو مایوس ہونے کی بات کریں لوگ اسے سیج سمجھتے ہیں، زیادہ عقل مند۔ صحیح، تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ اتنا ریزونیٹ کیوں کرتی ہے مایوسی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو جیسے آپ نے کہا ہمارا ایولیوشنری بائس ہے، اچھا، مطلب نقصانات فوائد سے کہیں زیادہ بڑے محسوس ہوتے ہیں۔ کینیمن نے اسے لاس ایورژن کہا ہے، لاس ایورژن۔ جی، یہ شاید ہماری بقا کے لیے ضروری تھا کہ خطرے پر فوراً دھیان جائے۔ دوسری وجہ پیسے کی ہمہ گیری ہے، منیز یوبیکوٹی۔ مطلب یہ سب کی زندگی سے جڑا ہے۔ بالکل، مالی مسائل، سٹاک مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ، یہ خبریں سب پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور منفی خبروں کو میڈیا میں زیادہ توجہ ملتی ہے۔ یہ بات تو ہے، نیگیٹو خبریں زیادہ اٹینشن گریب کرتی ہیں۔ جی ہاں۔ تیسرا، ہم اکثر موجودہ ٹرینڈز کو مستقبل پر بس سیدھا ایکسٹراپولیٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا،
یعنی جو آج ہو رہا ہے ویسا ہی ہوتا رہے گا؟ ہاں، اور اس میں ہم مارکیٹ کی اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت کو یا نئی ایجادات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ تیل والی مثال تھی لیسٹر براؤن کی پریڈکشن کہ تیل ختم ہو جائے گا۔ ہاں، 2008 میں۔ جی، لیکن پھر فریکنگ جیسی ٹیکنالوجی آ گئی اور پوری صورتحال بدل گئی۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ صحیح۔ اور آخری بات، ترقی اور دھچکوں کا فرق۔ پروگریس بمقابلہ سیٹ بیکس۔ ترقی عموماً آہستہ آہستہ ہوتی ہے، جیسے ہوائی جہاز کی ایجاد یا دل کی بیماری سے اموات میں کمی، یہ دہائیوں پر پھیلی ہوتی ہے۔ بالکل، جبکہ دھچکے جیسے کوئی حادثہ یا مالی بحران وہ اچانک آتے ہیں۔ بہت ایک دم۔ تو مایوسی کی کہانیاں زیادہ تازہ، زیادہ فوری لگتی ہیں۔ اور ان سب میں میرا خیال ہے کہانیوں کا، نیریٹیوز کا کردار بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ کتاب میں وہ ایلین والی مثال بڑی دلچسپ تھی کہ اگر کوئی ایلین 2007 میں زمین پر آئے، نیو یارک دیکھے اور پھر 2009 میں دوبارہ آئے، جی، تو ظاہری طور پر تو اسے کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا۔ وہی عمارتیں، وہی لوگ، ٹیکنالوجی شاید بہتر ہی ہوئی ہو۔ ہاں، ٹینجیبل ایسٹس تو وہیں تھے۔ لیکن 2009 میں لوگ کھربوں ڈالر غریب ہو چکے تھے، لاکھوں لوگ بے روزگار تھے۔ فرق کیا تھا؟ فرق کہانی کا تھا، نیریٹو بدل گیا تھا۔ بالکل۔ ہاؤسنگ مارکیٹ پر، بینکرز پر جو اعتماد تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ کہانیاں اصل میں معیشت کی شاید سب سے طاقتور قوت ہیں۔ یقیناً۔ اور اس کہانیوں کی دنیا میں دو باتیں سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ ایک تو ہے اپیلنگ فکشنز، اپیلنگ فکشنز، یعنی وہ دلکش افسانے جن پر ہم اس لیے یقین کر لیتے ہیں کیونکہ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ وہ سچ ہوں۔ جیسے کوئی گھریلو ٹوٹکا ہو بیماری کا، یا کوئی انویسٹمنٹ گرو۔ بالکل، یا میڈ آف جیسے فراڈ۔ لوگ یقین کرنا چاہتے تھے کہ اتنا منافع ممکن ہے۔ یہیں پر روم فار ایرر، یعنی غلطی کی گنجائش رکھنے کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا نقطہ؟ دوسرا ہے ہمارا انکمپلیٹ ورلڈ ویو۔ ہم سب کے پاس دنیا کی محدود معلومات ہوتی ہیں، ظاہر ہے۔ لیکن ہم اس محدود معلومات کی بنیاد پر ایک مکمل کہانی، ایک مکمل تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اچھا، جیسے وہ بچی کی مثال تھی کہ دنیا اس کے کمرے تک محدود ہے۔ جی بالکل، یا تاریخ کی تشریحات یا مارکیٹ کی پیش گوئیاں۔ ہم ایک مکمل تصویر بنا کر کنٹرول کا ایک وہم، ایلوژن آف کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں غیر یقینی صورتحال، انسرٹنٹی ہمیشہ رہتی ہے۔ تو ہم اپنی ہی بنائی ہوئی کہانیوں میں پھنس سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس ساری بحث سے، خاص طور پر پیسے کے حوالے سے، کیا اہم سبق نکلتے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی ایک نسخہ تو سب کے لیے نہیں ہو سکتا، نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن کچھ بنیادی اصول۔ میرا خیال ہے پہلا تو یہی کہ اپنے اندر کے اس مایوسی کے تعصب کو، پیسمسٹک بائس کو پہچانے۔ یہ سمجھنا کہ نقصان زیادہ چپتا ہے اور بری خبریں زیادہ کھینچتی ہیں۔ اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے، اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ جی بالکل۔ دوسرا یہ یاد رکھنا کہ مالی دنیا میں نیریٹیوز، کہانیاں اتنی ہی اہم ہے جتنے کہ حقائق۔ تو خود سے پوچھیں کہ آپ اپنے پیسوں کے بارے میں کیا کہانی سن رہے ہیں؟ کیا وہ حقیقت پر مبنی ہے؟ بالکل، اور یہ شاید لیس ایگو مور ویلتھ والی بات سے بھی جڑتا ہے۔ اپنی انا کو کم کریں، شاید دولت بڑھ جائے۔ صحیح۔ اور تیسرا غیر یقینی حقیقت کو قبول کریں، انسرٹنٹی کو۔ مستقبل کی بالکل ٹھیک پیشگوئی کرنا ناممکن ہے، تو ہمیشہ غلطی کی گنجائش رکھیں۔ روم فار ایرر بہت ضروری ہے۔ انتہائی فیصلوں سے گریز کریں اور اپنا ٹائم ہورائزن یعنی سرمایہ کاری کی مدت لمبی رکھیں۔ اور اپنا مالی کھیل پہچانیں کہ آپ کھیل کیا رہے ہیں، شارٹ ٹرم گین یا لانگ ٹرم سٹیبلٹی۔ بالکل، ڈیفائن دا گیم یو پلئنگ، اور دوسروں کے فیصلوں کا احترام کریں کیونکہ ان کا کھیل آپ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ کنٹرول کے وہم کو چھوڑ کر احتیاط، لچک اور ایک قسم کی سمجھدار رجائیت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ جی، اور ایک آخری خیال شاید یہ کہ کیا مایوسی کے ان اسباق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے بھی ایک طرح کی رجائیت کی ضرورت ہے؟ اچھا، جیسے اسٹیفن ہاکنگ والی بات تھی کہ 21 سال کی عمر میں ان کی ساری ایکسپیکٹیشن صفر ہو گئی تھیں، اس کے بعد جو ملا وہ بونس تھا۔ شاید یہ ایک پرسپیکٹیو ہے۔ یا پھر یہ سوچنا کہ ہماری اپنی بنائی ہوئی کہانیاں، ہمارے نیریٹیوز، ہماری مالی حقیقت کو بنانے میں کتنا گہرا کردار ادا کرتی ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔
آج ہم دو بہت ہی آپ کہہ لیں دلچسپ پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں. ایک تو ہے ذاتی مالیات یعنی پرسنل فائنانس کا فلسفہ کہ ہم پیسے کو لے کر فیصلے آخر کرتے کیسے ہیں. جی. اور دوسری طرف دوسری جنگ عظیم کے بعد کی امریکی معاشی کی وہ تاریخ جس نے آج کے کنزیومر کی سوچ کو شکل دی ہے. بالکل. یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہاں، اور ہمارے پاس ایک کتاب کے کچھ اقتباسات ہیں جو ایک کامیاب سرمایہ کار کے ذاتی تجربات اور امریکی معاشی اتار چڑھاؤ دونوں پر ہی روشنی ڈالتے ہیں. جی ہاں. تو آج اس گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ پیسے کے معاملے میں صرف نمبرز، شیٹس یہ کافی نہیں. نہیں، بالکل نہیں. بلکہ ہماری سائیکالوجی، ہمارا اپنا ذہنی سکون اور تاریخ کا بہاؤ یہ سب بھی اتنا ہی اہم ہے. صحیح کہا. تو چلیں شروعات کرتے ہیں ایک زبردست سوال سے جو ارب پتی سرمایہ کار سینڈی گوٹسمن اکثر پوچھتے تھے. وہ پوچھتے تھے آپ کے پاس کیا ہے اور کیوں، یعنی واٹ ڈو یو اون اینڈ وائی. یہ سادہ سا سوال ہے لیکن یہ تھیوری اور عمل کے فرق کو فوراً سامنے لے آتا ہے نا؟ بالکل. اور یہ سوال اتنا اہم اس لیے ہے کہ یہ فوراً دکھا دیتا ہے کہ جو مشورہ ہم شاید دوسروں کو دیں، یعنی جو عقلی طور پر بیسٹ لگتا ہے، اور جو ہم خود اپنی زندگی میں کرتے ہیں، مطلب جو فیل رائٹ کرتا ہے، اس میں اکثر زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. اچھا، جیسے کوئی مثال؟ جی، جیسے مارننگ سٹار کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ امریکہ میں تقریباً آدھے میوچل فنڈ مینیجرز اپنے ہی فنڈز میں پیسہ نہیں لگاتے. ارے یہ تو عجیب بات ہے نا؟ اسی طرح یو ایس سی کے پروفیسر کین مری کا ایک مشہور مضمون ہے ہاؤ ڈاکٹرز ڈائی. وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز اکثر اپنے لیے وہ اگریسو ٹریٹمنٹس نہیں چنتے جو وہ شاید مریضوں کو تجویز کریں، خاص طور پر زندگی کے آخری مراحل میں. وہ شاید پیلیٹیو کیئر کو ترجیح دیں. ہاں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب بات ذاتی فیصلوں کی ہونا، خاص کر پیسے اور صحت جیسے جذباتی معاملات کی، تو کوئی ایک صحیح جواب یا یونیورسل ٹروتھ نہیں ہوتا. صحیح. اہم یہ ہے کہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے کیا کام کرتا ہے، کیا چیز آپ کو رات کو سکون سے سونے دیتی ہے. فائنینشیل ڈیسیژنز اکثر آپ نے جیسے کہا نا، ڈنر ٹیبل پر ہوتے ہیں، اسپریڈ شیٹس پر نہیں. بالکل. تو آئیے پہلے مصنف کے ذاتی مالیاتی فلسفے کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کارآمد ہے. ان کا بنیادی مقصد، جیسے چارلی منگر نے بھی کہا تھا، وہ اندھا دھند دولت جمع کرنا نہیں تھا. جی. منگر نے کہا تھا میرا ارادہ امیر بننا نہیں تھا، میں صرف آزاد ہونا چاہتا تھا. I did not intend to get rich, I just wanted to get independent. واہ. اور یہی سوچ مصنف کی بھی ہے. ان کا ہدف ہائیسٹ ریٹرنز یا کوئی لگژری لائف سٹائل نہیں بلکہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے، مالی آزادی. اور اس سوچ کی جڑیں وہ بتاتے ہیں ان کے والد کی مثال میں ہیں. وہ ایک ایمرجنسی روم ڈاکٹر تھے جنہوں نے بہت ڈسپلن کے ساتھ بچت کی، ایک ہائی سیونگز ریٹ رکھا. اچھا. اور اس کی وجہ سے انہیں یہ آزادی ملی کہ وہ جب چاہیں اپنی مرضی سے اپنی شرائط پر کام چھوڑ سکیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اختیار ہونا. جی، یہی اختیار، یہی آزادی مصنف کے لیے پیسے کا سب سے بڑا مقصد بن گئی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آزادی کمانے کے لیے آپ کی انکم کتنی ہے یہ شاید اتنا اہم نہیں جتنا کہ آپ خرچ کیسے کرتے ہیں. بالکل، جتنا یہ کہ آپ اپنی توقعات کو قابو میں رکھتے ہیں اور اپنی حیثیت سے کم خرچ کرتے ہیں، یعنی لیونگ بلو یور مینز. یہاں اصل کھیل سیونگز ریٹ کا ہے. اچھا، تو یہ سیونگز ریٹ انہوں نے برقرار کیسے رکھا؟ خاص طور پر جب آمدنی بڑھتی ہے تو خرچ بھی بڑھ جاتے ہیں اکثر. ہاں، یہیں پر ان کی اسٹریٹجی دلچسپ ہے. مصنف اور ان کی اہلیہ نے کالج کے فوراً بعد اپنی انٹری لیول تنخواہوں پر ایک سادہ معتدل لائف سٹائل اپنایا. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے جیسے ان کی آمدنی بڑھی انہوں نے کئی دہائیوں تک اسی لائف سٹائل کو مینٹین کیا. انہوں نے اپنی خواہشات کے گول پوسٹس کو آگے نہیں بڑھنے دیا. یعنی لائف سٹائل کریپ نہیں ہونے دیا. بالکل. ہر اضافی ڈالر جو وہ کماتے تھے وہ سیدھا ان کی بچت میں جاتا تھا، ان کے انڈیپینڈنس فنڈ میں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ کوئی قربانی دے رہے ہیں یا کم خرچ کر رہے ہیں، جبکہ ان کا سیونگز ریٹ مسلسل اونچا رہا. اور وہ سادہ چیزوں سے خوش رہتے تھے. جی، واک پہ جانا، کتابیں پڑھنا، پوڈ کاسٹ سننا، ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتے رہے. اور اس کا ایک نفسیاتی فائدہ بھی ہے نا، وہ جو کیپنگ اپ ود جونزیز والا دباؤ ہوتا ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی خرچ کرنا. بہت بڑا فائدہ. وہ اس سماجی دباؤ سے آزاد رہے. نسیم طالب نے کیا خوب کہا ہے، ٹرو سکسیس از ایگزٹنگ سم ریٹ ریس
to modulate one's activities for peace of mind. یعنی حقیقی کامیابی کسی دوڑ سے نکل کر اپنی زندگی کو ذہنی سکون کے لیے ترتیب دینا ہے. بالکل. اور اسی آزادی اور ذہنی سکون کی خاطر انہوں نے کچھ ایسے مالی فیصلے کیے جو کاغذ پر شاید ریشنل نہ لگیں. جیسے وہ گھر والی مثال، بغیر مارگیج کے خریدنا. مصنف خود اسے اپنا بدترین مالی فیصلہ کہتے ہیں، لیکن بہترین پیسوں کا فیصلہ، یہ تضاد کیا ہے؟ دیکھیں، پیورلی فائنینشیل لاجک سے دیکھیں تو آج کل کی کم شرح سود پر قرضہ لینا اور اپنی رقم کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا وہ زیادہ منافع بخش ہو سکتا ہے. جی، کیونکہ قرض پر سود کم ہوگا اور مارکیٹ سے ریٹرن زیادہ ملنے کی توقع ہوگی. بالکل. آپ شاید 3-4% سود دیں اور مارکیٹ اوسطاً 7-10% ریٹرن دے دے. لیکن مصنف کے لیے یہ حساب کتاب ثانوی تھا. ان کے لیے گھر کا مکمل مالک ہونے کا احساس، یہ جاننا کہ کوئی ماہانہ قسط نہیں دینی، وہ پوٹینشیل ایکسٹرا ریٹرن سے کہیں زیادہ قیمتی تھا. وہ کہتے ہیں نا، گڈ ڈیسیژنز آرنٹ آلویز ریشنل. ایٹ سم پوائنٹ یو ہیو ٹو چوز بٹوین بینگ ہیپی اور بینگ رائٹ. یعنی اچھے فیصلے ہمیشہ عقلی نہیں ہوتے، کبھی خوشی اور صحیح ہونے میں سے ایک چننا پڑتا ہے. جی، ان کے لیے وہ ذہنی سکون زیادہ اہم تھا. اور اسی طرح وہ اپنے پورٹ فولیو کا ایک بڑا حصہ کیش میں رکھتے ہیں، تقریباً 20%. یہ بھی تو روایتی مشورے کے خلاف ہے، کیونکہ کیش پر انفلیشن کا اثر ہوتا ہے. جی ہاں، ریشنل دلیل تو یہی ہے کہ کیش کو انویسٹ کرنا چاہیے، اس کی قدر کم ہوتی ہے. لیکن مصنف کیش کو آزادی کی آکسیجن کہتے ہیں. آکسیجن آف انڈیپینڈنس. اچھا، ان کا فلسفہ یہ ہے کہ زندگی میں غیر متوقع بڑے اخراجات آتے ہیں، کرو بالز جسے وہ کہتے ہیں. کیش رکھنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بڑا خرچہ آ جائے یا مارکیٹ کریش کر جائے تو انہیں مجبوری میں اپنے سٹاکس کم قیمت پر بیچنے نہیں پڑیں گے. ٹھیک، یعنی وہ اپنے لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کو بچا لیتے ہیں. بالکل، وہ انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. جیسا کہ چارلی منگر نے کہا، "The first rule of compounding is to never interrupt it unnecessarily." تو کیش انہیں یہ تحفظ دیتا ہے کہ وہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو برداشت کر سکیں اور اپنی سرمایہ کاری کو بڑھنے دیں. تو اب ان کی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کیا ہے؟ پہلے تو وہ سٹاک پکنگ کرتے تھے، کوئی 25 سٹاکس تھے ان کے پاس. ہاں، ماضی میں وہ ایسا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نتائج ملے جلے تھے، غیر یقینی تھے. اب ان کی اسٹریٹجی بہت سادہ ہے. ان کے تمام سٹاکس لو کاسٹ انڈیکس فنڈز میں ہیں. اچھا، صرف انڈیکس فنڈز؟ جی، ان کا ماننا ہے کہ زیادہ تر عام سرمایہ کاروں کے لیے لانگ ٹرم میں کامیابی کا سب سے یقینی راستہ یہی ہے کہ وہ مستقل طور پر ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کے ذریعے وسیع مارکیٹ کے لو کاسٹ انڈیکس فنڈز میں انویسٹ کرتے رہیں. یعنی ہر مہینے تھوڑا تھوڑا مارکیٹ دیکھے بغیر. جی، تاکہ آپ اوسط قیمت پر خرید سکیں. تو کیا وہ ایکٹیو انویسٹنگ، یعنی مارکیٹ کو بیٹ کرنے کی کوشش کے بالکل خلاف ہے؟ خلاف نہیں، لیکن وہ اسے بہت مشکل سمجھتے ہیں. اعداد و شمار بھی یہی بتاتے ہیں. زیادہ تر پروفیشنل فنڈ مینیجرز بھی لانگ رن میں مارکیٹ کو، جیسے S&P 500 کو بیچ نہیں کر پاتے. 2019 تک پچھلے 10 سالوں میں 85% لارج کیپ مینیجرز S&P 500 سے پیچھے رہے. تو مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ اگر وہ انڈیکس فنڈ سے اپنے مالی اہداف حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ آزادی ہے، میکسیمم ریٹرن نہیں، تو پھر اضافی خطرہ اور محنت کیوں کریں؟ بالکل. وہ کہتے ہیں، میں دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ کار نہ بننے کا متحمل ہو سکتا ہوں، لیکن میں ایک برا سرمایہ کار بننے کا متحمل نہیں ہو سکتا. I can afford to not be the greatest investor in the world, but I can't afford to be a bad one. زبردست بات ہے. جی. تو ان کا سمپل پلان کیا ہے؟ بس انڈیکس فنڈز میں ڈالتے رہنا؟ ہاں، ہر پے چیک سے US اور انٹرنیشنل انڈیکس فنڈز میں سرمایہ کاری، ریٹائرمنٹ اکاؤنٹس کو میکس آؤٹ کرنا، بچوں کے لیے 529 کالج سیونگز پلانز. بس وہ سادگی پر یقین رکھتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ سرمایہ کاری کی دنیا میں کوشش یعنی ایفرٹ اور نتائج یعنی ریزلٹس میں اکثر کوئی سیدھا تعلق نہیں ہوتا. اچھا. دنیا ٹیل سے چلتی ہے، مطلب چند بڑی کامیابیاں ہی زیادہ تر منافع دیتی ہیں. اس لیے ایک سادہ حکمت عملی اگر وہ بنیادی اصولوں پر قائم ہو تو کافی ہے. ان کی حکمت عملی 3 ستونوں پر کھڑی ہے: ہائی سیونگز ریٹ، صبر یعنی پیشنس، اور عالمی معیشت کے مستقبل پر یقین، آپٹمزم. آخر میں سب کچھ وہیں آ جاتا ہے، آزادی اور رات کا سکون. جی. نو ون از کریزی. ہر کسی کا اپنا تجربہ،
اپنی حقیقت، اپنے فیصلے کرنے کا اپنا طریقہ۔ یہ تو ہوئی ایک فرد کی کہانی کہ وہ اپنے مالی فیصلے کیسے کرتا ہے، اپنی نفسیات اور سکون کو سامنے رکھ کر۔ لیکن ہم سب ایک بڑے سمندر میں تیر رہے ہیں، وہ ہے معیشت اور تاریخ کا دھارا۔ بالکل۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پچھلے 75 سالوں میں امریکہ میں وہ کون سی بڑی لہریں آئیں جنہوں نے آج ہمارے پیسوں سے جڑے رویوں کو، ہماری توقعات کو اور معاشرے کی ساخت کو بنایا ہے۔ کتاب کا یہ دوسرا حصہ، ایک پوسٹ اسکرپٹ، اسی تاریخ کا جائزہ لیتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ تاریخ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہم جس معاشی ماحول میں ہیں، جو سماجی تناؤ دیکھتے ہیں، اس کی جڑیں ماضی کے واقعات اور ان سے پیدا ہونے والی توقعات میں پیوست ہیں۔ مصنف اسے کئی ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو پہلا باب ہے باب 1، اگست 1945، جنگ کا خاتمہ اور غیر یقینی مستقبل۔ جنگ عظیم دوم ختم ہو چکی تھی، خوشی تو تھی، لیکن ساتھ ہی ایک بڑا سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ What happens now؟ 16 ملین فوجی، زیادہ تر نوجوان جی آئیز جنہیں کہتے ہیں، وہ واپس آ رہے تھے۔ گھروں کی شدید کمی تھی، ہاؤسنگ شارٹیج، جنگی سامان بنانے والی فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں، تو ملازمتوں کا کیا بنے گا؟ اور یہ فوجی اب اپنی زندگیاں شروع کرنا چاہتے ہوں گے، شادیاں، خاندان۔ بالکل، اور ایک حقیقی خوف تھا کہ معیشت کہیں واپس گریٹ ڈپریشن کے دنوں میں نہ چلی جائے۔ صدر ٹرومن کے کاؤنسل آف اکنامک ایڈوائزرز نے بھی یہی وارننگ دی تھی۔ یورپ اور جاپان تباہال تھے، تو برآمدات کا سہارا بھی نہیں تھا، اوپر سے ملک پر جنگ کا بھاری قرضہ، تو صورتحال کافی غیر یقینی تھی۔ تو اس غیر یقینی صورتحال سے نکلے کیسے؟ راستہ کیا نکالا؟ باب 2، کم شرح سود اور امریکی صارف کی پیدائش۔ پہلا بڑا قدم تھا شرح سود کو مصنوعی طور پر بہت کم رکھنا۔ اس وقت فیڈرل ریزرو حکومت سے پوری طرح آزاد نہیں تھا، تو وہ صدر کے ساتھ مل کر یہ پالیسی چلا سکتا تھا۔ اچھا، مقصد کیا تھا اس کا؟ اصل مقصد تو جنگی قرضوں کی فائنینسنگ کو سستا رکھنا تھا، لیکن اس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ نکلا کہ واپس آنے والے جی آئیز کے لیے گھر، کاریں اور دوسری چیزیں خریدنے کے لیے قرضے انتہائی سستے ہو گئے۔ اوہ! اور پالیسی میں ایک واضح شفٹ آیا۔ جنگ کے دوران بچت پر زور تھا، اب خرچ کرنے کی حوصلہ افزائی کی جانے لگی، کنزمپشن کو معاشی ترقی کا انجن سمجھا جانے لگا۔ تو یہیں سے کنزیومر اکانومی کی بنیاد پڑی؟ ایک طرح سے جی ہاں، اور پھر اس میں 2 اور چیزوں نے بہت مدد کی۔ باب 3، دبی ہوئی طلب اور پیداواری صلاحیت کا دھماکہ۔ پہلا، جی آئی بل، اس نے لاکھوں فوجیوں کو بغیر کسی ڈاؤن پیمنٹ اور بہت کم سود پر گھر خریدنے کے قابل بنایا۔ زبردست۔ دوسرا، کنزیومر کریڈٹ کا انقلاب آیا۔ پہلا پراپر کریڈٹ کارڈ 1950s میں آیا، سٹورز نے اپنا کریڈٹ دینا شروع کیا، پرسنل لونز عام ہوئے، اور کمال یہ کہ ہر قسم کے قرض پر سود ٹیکس میں ڈیڈکٹیبل تھا۔ ارے واہ، یہ تو بہت بڑی انسینٹیو تھی۔ بالکل، اس سب نے مل کے ہاؤس ہولڈ ڈیٹ میں ایک دھماکہ خیز اضافہ کیا۔ 1950s کی دہائی میں قرض جس رفتار سے بڑھا، وہ 2000s کے ڈیٹ ببل سے بھی زیادہ تیز تھا۔ لیکن کیا لوگ یہ افورڈ کر سکتے تھے؟ ہاں، کیونکہ اس وقت ایک اور چیز ہو رہی تھی۔ 1930s کی گریٹ ڈپریشن نے مجبوری میں ہی صحیح کمپنیوں کو زیادہ ایفیشنٹ بننا، پروڈکٹیوٹی بڑھانا اور نئی ایجادات کرنا سکھا دیا تھا۔ جنگ کے بعد جب فوجی واپس آئے، ان کے پاس جنگ کے دوران بچائی ہوئی رقم تھی، سستے قرضے دستیاب تھے، اور مارکیٹ میں نئی چیزیں بھی آ گئی تھیں۔ بالکل، واشنگ مشین، ریفریجریٹر، نئی کاریں، ٹی وی، اے سی، اور ان چیزوں کی جی آئیز کو شدید خواہش بھی تھی، پینٹ اپ ڈیمانڈ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ پینٹ اپ ڈیمانڈ اور نئی پروڈکٹیو کیپیسٹی کا بہترین سنگم تھا۔ نتیجہ؟ ایک زبردست بائنگ سپری۔ 1945 سے 1955 تک 5 کروڑ 80 لاکھ کاریں بکیں، 1.5 کروڑ نئے گھر بنے۔ فیڈ نے خود 1951 میں لکھا کہ کنزیومر سپینڈنگ 1944 کے مقابلے میں 40% بڑھ چکا ہے۔ تو جواب مل گیا کہ معیشت کیسے چلی۔ جی آئیز نوکریاں کر رہے تھے، کما رہے تھے اور سستے قرضوں سے چیزیں خرید رہے تھے۔ لیکن کیا یہ خوشحالی سب تک پہنچ رہی تھی یا صرف کچھ لوگوں تک؟ باب 4، فوائد کی مساوی تقسیم۔ یہی 1950 اور 60 کی دہائی کی سب سے خاص بات تھی۔ امریکہ امیر ہو رہا تھا، لیکن اس طرح کے غریب بھی کم غریب ہو رہے تھے۔ شیئرڈ پراسپیرٹی تھی۔ اچھا، اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟
औसतन उजरतें वेजेस 1940 से 1948 तक दुगनी हुई और फिर 1963 तक दोबारा दुगनी। कमाल है। और ये सिर्फ औसत की बात नहीं थी। अमीर और गरीब के दरमियान फर्क कम हो रहा था, इनइक्वालिटी कम हो रही थी। 1950 से 1980 तक सबसे निचले 20% आमदनी वाले तबके और सबसे ऊपर वाले 5% तबके की हकीकी आमदनी में तकरीबन एक जैसा इजाफा हुआ। ये हैरत अंगेज मुसावात थी। और ये सिर्फ आमदनी तक महदूद नहीं थी, तर्ज जिंदगी में भी ये बराबरी नजर आती थी। बाब 5, कर्ज बढ़ा लेकिन काबिल बर्दाश्त। जी बिल्कुल, खवातीन पहले से कहीं ज्यादा तादाद में वर्कफोर्स का हिस्सा बन रही थीं। अक़लियतों के लिए भी मौक़े बढ़ रहे थे और आम आदमी और अमीर आदमी की कार में, उनके घर में लगे टीवी में, उनके पहने हुए कपड़ों में फ़र्क कम होता जा रहा था। यानी लाइफस्टाइल गैप कम था? बहुत कम। हार्पर्स मैगजीन ने 1957 में लिखा कि अमीर और गरीब एक ही ब्रांड के सिगरेट पीते हैं, एक ही लेज़र इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 3 बड़े टीवी नेटवर्क होने की वजह से पूरी कौम तकरीबन एक जैसी चीज़ें देख रही थी। एक सकाफती सिंक था। इसका नफ्सियाती असर क्या होता होगा? यही कि लोग अपना मुवाजना अपने आसपास के लोगों से करते थे, जो काफ़ी हद तक उन जैसे ही थे। वो किसी बहुत ही अलग दुनिया को नहीं देख रहे थे। हाँ, कर्ज ज़रूर बढ़ रहा था। 1947 से 1957 तक घरेलू कर्ज 5 गुना बढ़ा, लेकिन चूंकि आमदनियां भी तेजी से बढ़ रही थीं और कर्ज की सतह शुरू में कम थी, ये काबिल बर्दाश्त था, मैनेजेबल था। यानी डेट टू इनकम रेशो काबू में था? जी, 1970 के दहाई तक ये 60% से नीचे रहा। आज ये 100% से ऊपर है। लोग कर्ज लेने से घबराते नहीं थे, उन्हें अपने मुस्तकबिल पर भरोसा था। ये एक मिलकर आगे बढ़ने का, शेयर्ड प्रोग्रेस का दौर था। लेकिन ये सुनहरी दौर, जैसा कि होता है, हमेशा नहीं रहा। मुसन्निफ कहते हैं कि 1973 के आसपास चीजें बदलना शुरू हुईं, दरारें पड़ने लगीं। बाब 6, दरारें पड़ना शुरू हुईं। जी हाँ, 1973 एक टर्निंग पॉइंट था। मईशत कसाद बाजारी यानी रिसेशन का शिकार हुई। बेरोजगारी 1930 की दहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और महंगाई, इन्फ्लेशन जो शुरू हुई वो कई साल तक ऊंची रही। शराए सूद बढ़ गई। इसके अलावा भी कुछ चल रहा था मुल्क में? हाँ, समाजी और सियासी बेचैनी भी थी। वियतनाम जंग का इख्तिताम, शहरी फसादात, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और कैनेडीज के कत्ल, आलमी सतह पर भी अमेरिका की माशी बालादस्ती को चैलेंज मिल रहा था। जापान, जर्मनी और फिर मशरक़ वस्ता की तेल की ताकत उभर रही थी। और नस्लों का फर्क भी, ग्रेटेस्ट जनरेशन से बेबी बूमर्स की तरफ मुंतकली। बिल्कुल, उनकी सोच, उनके तजुर्बात मुख्तलिफ थे। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि बुनियादी मसला ये था कि मुआशी हकाइक बदल रहे थे। वो मसावी तरक्की का दौर ख़त्म हो रहा था, अब अनइवन ग्रोथ शुरू हो रही थी। मगर लोगों की तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस अब भी पिछले दौर वाली थीं कि सब तकरीबन एक जैसा ही आगे बढ़ेंगे। यानी तर्ज जिंदगी की ख्वाहिशात वैसी ही रहें, जबकि आमदनी की तकसीम बदल रही थी। बिल्कुल यही नुक्ता है। बाब 7, तेजी की वापसी, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में। 1980 और 90 की दहाई में मईशत ने फिर से जबरदस्त तरक्की की। रेगन का मॉर्निंग इन अमेरिका वाला इश्तिहार याद है? जी। फिर क्लिंटन का न्यू इकोनॉमी का नारा आया। जीडीपी ग्रोथ मजबूत थी, बेरोजगारी कम हुई, स्टॉक मार्केट आसमान पर थी। बज़ाहिर सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ था? जी, बहुत मुख्तलिफ, क्योंकि इस तरक्की की तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग थी। यानी अदम मसावात, इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। बाब 8, बड़ा खिंचाव, द बिग स्ट्रेच। बहुत तेजी से। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1993 से 2012 तक टॉप 1% की आमदनी 86% बढ़ी, जबकि बाकी 99% की सिर्फ 6.6%। ओ, इतना बड़ा फर्क? जी, जोसेफ स्टिग्लिट्स ने लिखा कि पिछली दहाई में टॉप 1% की आमदनी 18% बढ़ी, जबकि मिडिल क्लास की आमदनी गिरी। सिर्फ हाई स्कूल तक तालीम याफ्ता मर्दों की हकीकी आमदनी 25 सालों में 12% कम हुई। तो ये सब हो रहा था, लेकिन लोगों की तवक्कुआत पुरानी थी? हाँ, मसला ये था कि ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब अमेरिकन कल्चर 2 पुराने ख्यालात पर कायम था। 1, सबको तकरीबन एक जैसा लाइफस्टाइल जीना चाहिए, और 2, इस लाइफस्टाइल के लिए कर्ज लेना ठीक है। अच्छा, तो जब एक छोटे ग्रुप की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ी,
تو ان کے طرز زندگی میں اور باقی سب کے درمیان فرق بہت نمایاں ہو گیا۔ بڑے گھر، مہنگی گاڑیاں، شاندار چھٹیاں، اور میڈیا پھر انٹرنیٹ نے یہ فرق سب کو دکھا دیا۔ تو کیپنگ اپ ود دا جونزز کا اثر اور زیادہ شدید ہو گیا؟ بالکل، وہ جو جونزز تھے اب وہ آپ کے پڑوسی نہیں بلکہ ٹی وی اور انٹرنیٹ پر نظر آنے والے امیر ترین لوگ بن گئے۔ مصنف ایک مثال دیتے ہیں۔ ایک انویسٹمنٹ بینکر ہے جو سالانہ 900K کما رہا ہے، اور ایک بینک مینیجر ہے پیٹر جو 80K کما رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پیٹر بھی اپنے بچوں کو ویسی ہی اسکول بھیجنا چاہتا ہے، ویسی ہی چھٹیاں منانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے والدین کے دور میں فرق اتنا زیادہ نہیں تھا۔ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، اسٹریچ کرتا ہے۔ کیسے؟ قرض لے کر؟ ہاں، بڑا مارگیج لے کر، کریڈٹ کارڈ کا قرض چڑھا کر، کاریں لیز پر لے کر، بچوں کے لیے اسٹوڈنٹ لونز لے کر۔ اسی کو مصنف دا بگ اسٹریچ کہتے ہیں۔ اور اس کے ثبوت اعداد و شمار میں ہیں؟ بالکل، درمیانی آمدنی فلیٹ رہی، لیکن اوسط نئے امریکی گھر کا سائز 50% بڑھ گیا، اوسط کار لون دگنا ہو گیا، کالج کی فیسیں آسمان پر پہنچ گئیں، ہاؤس ہولڈ ڈیٹ ٹو انکم ریشو 1973 میں 60% تھا، 2007 تک 130% سے بھی تجاوز کر گیا۔ اور اس کا بوجھ غریبوں پر زیادہ پڑا؟ جی، کم آمدنی والے گروپوں پر قرض کی ادائیگی کا بوجھ کہیں زیادہ تھا۔ یہ سب مل کر 2008 کے مالی بحران، فائنینشل کرائسس کا باعث بنا۔ 2008 کے بحران کے بعد کیا ہوا؟ کیا یہ پیراڈائم، یہ سوچ بدلی؟ باب 9، پیراڈائم کا تسلسل۔ بحران کے بعد قرض کچھ کم ہوا، شرح سود گرنے سے ادائیگی کا بوجھ بھی کم ہوا، لیکن جو پالیسی اقدامات کیے گئے جیسے کوانٹیٹیو ایزنگ QE یا کارپوریٹ قرضوں کو بچانا، ان کا فائدہ بھی زیادہ تر اثاثے رکھنے والوں یعنی امیروں کو ہی پہنچا۔ تو وہ پرانے ٹرینڈز کم نہیں ہوئے؟ نہیں، بلکہ اور پختہ ہو گئے۔ معیشت اب بھی کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہی تھی اور دوسروں کے لیے نہیں۔ کامیابی اب پہلے جتنی صرف محنت یعنی میرٹ پر منحصر نہیں رہی، لیکن کامیابی کا انعام پہلے سے کہیں زیادہ بڑا ہو گیا ہے، اور وہ پرانی توقعات کہ ایک وسیع مڈل کلاس ہونی چاہیے، کہ سسٹم سب کے لیے کام کرتا ہے، وہ حقیقت سے دور ہونے کے باوجود لوگوں کے ذہنوں میں رہیں۔ کیونکہ وہ پچھلا دور اتنا اچھا لگتا تھا کہ لوگ اسے واپس لانا چاہتے ہیں۔ بالکل، وہ اسے مس کرتے ہیں۔ اور اس سب کا رد عمل کیا ہوا؟ ظاہر ہے کچھ تو ہوا ہوگا۔ باب 10، رد عمل، دا بیکلیش۔ جی بالکل ہوا۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں ٹی پارٹی، آکیوپائی وال اسٹریٹ، بریکسٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسی تحریکیں اور شخصیات ابھریں۔ ان سب کا پیغام اپنے اپنے انداز میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ موجودہ نظام ٹھیک نہیں، اسے بدلو، یا جیسے مصنف کہتے ہیں، اسٹاپ دا رائڈ، آئی وانٹ آف۔ اس سواری کو روکو، میں اترنا چاہتا ہوں۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ احساس تھا کہ چیزیں ان توقعات کے مطابق نہیں چل رہیں جو جنگ کے بعد کے دور نے قائم کی تھیں، کہ ملک سب کے لیے تقریباً یکساں طور پر کام کرے۔ اور سوشل میڈیا نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ سوشل میڈیا اور 24/7 نیوز نے اس احساس کو اور ہوا دی، کیونکہ اب لوگ پہلے سے کہیں زیادہ دوسروں کی زندگیوں کو، خاص طور پر امیروں کی زندگیوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنا موازنہ کر سکتے ہیں۔ بینیڈکٹ ایونز کا ایک قول ہے کہ انٹرنیٹ جتنا لوگوں کو نئے نظریات سے روشناس کراتا ہے، لوگ اتنا ہی ناراض ہوتے ہیں کہ مختلف نظریات موجود ہیں۔ دلچسپ بات ہے۔ ماضی میں معاشی نتائج میں اتنا فرق نہیں تھا اور دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا اتنا آسان نہیں تھا، تو شاید نظریات میں بھی اتنی شدت نہیں تھی۔ تو مستقبل کے بارے میں مصنف کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ پر امید ہیں؟ وہ محتاط طور پر پر امید ہیں، کوشسلی آپٹیمسٹک۔ معیشت سائیکلز میں چلتی ہے۔ کچھ حالیہ مثبت علامات بھی ہیں، جیسے بے روزگاری کی کم شرح یا کم آمدنی والے ورکرز کی اجرت میں اضافہ۔ لیکن وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ توقعات ہمیشہ حقیقت سے پیچھے چلتی ہیں، اس لیے وہ دور جس میں لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا یا ہمیں کچھ بالکل نیا چاہیے، وہ شاید ابھی کچھ عرصہ جاری رہے۔ تاریخ، جیسا کہ کہا جاتا ہے، بس ایک کے بعد ایک واقعات کا تسلسل ہے۔ ہسٹری از جسٹ ون ڈیم تھنگ آفٹر انادر، اور ہم ابھی اس کے ایک اور موڑ سے گزر رہے ہیں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم کی ٹیک اویز کی بات کریں، میرے خیال میں 2 بڑی باتیں ہیں۔ پہلا، ذاتی مالیات واقعی ذاتی ہے، پرسنل فائنانس از پرسنل۔ جی،
آپ کے لیے کیا صحیح ہے یہ صرف اعداد و شمار نہیں بتاتے، بلکہ آپ کی نفسیات، آپ کے خوف، آپ کی خواہشات، آپ کا ذہنی سکون، یہ سب مل کر بتاتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ حکمت عملی ڈھونڈنی چاہیے جو آپ کو رات کو سکون سے سونے دے۔ فائنڈ واٹ ورکس فار یو۔ بالکل۔ اور دوسرا بڑا نکتہ یہ ہے کہ ہم خلا میں نہیں رہتے۔ ہمارے آج کے مالی رویے، ہمارے فیصلے، یہ سب اس تاریخی سفر کا نتیجہ ہیں جس سے معاشرہ گزرا ہے۔ ہاں، خاص طور پر جنگ کے بعد بننے والی وہ سب کے لیے ترقی والی توقعات، ان کا آج کی زیادہ ناہموار حقیقت سے ٹکراؤ، یہ بہت سے سماجی اور سیاسی تناؤ کی جڑ ہے۔ اس تاریخ کو سمجھے بغیر ہم آج کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، یہ جاننے کے بعد کہ کس طرح تاریخی واقعات اور اجتماعی توقعات نے ہمارے پیسے سے جڑے فیصلوں اور معاشرے کی سمت کو شکل دیا ہے، کیا آپ اپنے ذاتی مالی اہداف، پرسنل فائنینشیل گولز یا اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھنے کے انداز پر نظر ثانی کریں گے؟ اس سوچ کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔